ہمارے بھائی ہیں، کراچی سے ہی تعلق ہے، معروف اینکر پرسن ہیں، شہزاد اقبال ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم. شہزاد شکریہ. بہت سارے اسپیکٹ تو آئی تھنک ڈسکس ہی نہیں ہو پاتے ہیں، ورنہ ایسی وجوہات ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں صورتحال سے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہے، کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے پلان کیا تھا کہ یار اس شہر میں اپنی بڑی انویسٹمنٹس دبئی سے لا کے یہاں پہ لانی ہے، انہی دنوں میں بارش کا سیزن ہوا، یہ والا نہیں، یہ 2-3 سال پہلے کا، چونکہ یہ تو ماشاءاللہ ہر سال کا ایونٹ ہے. اور اس نے کہا کہ بھائی اگر یہ حال ہے، اس کی گاڑی واڑی پانی میں پارکنگ میں بیڑا غرق ہو گیا. اس نے کہا اگر اس شہر میں یہ حال ہے کہ یہاں پہ میری گاڑی محفوظ نہیں ہے تو پھر میں اس شہر میں کیا انویسٹمنٹ کروں گا. میں 2 پیسے وہاں کم کما لوں گا لیکن وہاں کم از کم عزت سے تو بیٹھا ہوں. تو یعنی یہ تو جسٹ ون ایگزامپل کہ کس طریقے سے انویسٹمنٹس بھی جو ہے وہ یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بتی چلی گئی ہے، لائٹ چلی گئی ہے، پانی جمع ہو گیا ہے خالی یونیورسٹی روڈ کے بعد، یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں، اس کے اتنے دور رس اثرات ہیں. اب اس میں مزید زیادہ افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی شہزاد، کم از کم مجھے تو نہیں آ رہی، اللہ کرے آپ مجھے غلط ثابت کریں، کہ ہم کہیں کہ ہاں یار بڑا شہر ہے، بڑا مسئلہ ہے، سالوں سے جو ہے وہ اس کو اگنور کیا گیا ہے، ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. یہ تو خالی ورڈز ہی نظر آتا ہے، کیونکہ شہزاد کے پاس جواب ہے بدامی کو بلیم کرنے کا، بدامی کے پاس پوری تقریر پڑی ہے شہزاد کو بلیم کرنے کی، اور جو عام ووٹر ہیں دونوں کا وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں یار، یہ تو ایک دوسرے سے ہی نہیں فارغ ہو رہا ہے. وسیم بہت شکریہ. نہایت ہی افسوسناک دن تھا آج. جو مناظر ہم نے دیکھے، میں تو اس وقت کراچی میں نہیں ہوں، لیکن جو اب دیکھ رہے تھے تو ایک تو کراچی ڈوب رہا تھا اور ہمارا دل جو ہے وہ ڈوب رہا تھا. کیونکہ دیکھیں یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی گلی محلے کی سڑکیں جو ہیں وہاں پہ پانی جمع ہو گیا ہو. یہ آپ کی 2 مین آرٹریز ہیں. ایک آیا ہے چندری گڑھ روڈ جو آپ کا بزنس ہب ہے، دوسرا شارع فیصل جو پورے کراچی کو کنیکٹ کرتا ہے، تمام علاقوں کو کنیکٹ کرتا ہے. وہاں جب آپ یہ دیکھیں مناظر کہ وہ ایک دریا بن چکا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں وینس بن چکا ہے، یہاں پہ تو کشتیاں چلنی چاہیے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں چلیں آج تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بارش بہت زیادہ ہوئی، 140 ملی میٹر 150 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، لیکن آپ خود کراچی کے رہنے والے، آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی بھی بارش ہو سڑکیں بھر جاتی ہے پانی سے، بجلی چلی جاتی ہے، مطلب آپ کا ٹوٹل جو انفراسٹرکچر ہے وہ ناقص ہے. اور پھر جب پانی اترتا ہے تو روڈوں کا جو حال ہوتا ہے اس سے پھر ہم پورا سال گزرتے ہیں. پھر جب وہ روڈ بنے گی، پھر بارش ہوگی، تب بھی یہی حال ہوگا. آپ نے دیکھا، میں چونکہ ڈیفینس میں رہتا ہوں، 2020 میں جو بارشیں ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم یہ واٹر ڈرینیج سسٹم بنا رہے ہیں، اور وہ اب تک بنے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی پانی کھڑا ہوا ہے. شارع فیصل آج پورا ڈوبا ہوا تھا. بزنس آپ کا ہب جہاں پہ اربوں روپے کے، اربوں ڈالرز کا بلکہ کام ہوتا ہے، وہاں پہ پانی بھر جاتا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں بائک والے کا ہزاروں روپے کا نقصان جو ہے اس کا پورا بجٹ آؤٹ کر دیتا ہے سال کا. لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، تو یہ کون ادا کرے گا؟ ساری گاڑیاں جو ڈوبی ہوئی ہیں تو نقصان ہوا ہے، کون یہ پے کر رہے گا؟ اور میں مسئلے کی بات یہ ہے وسیم، جیسے آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا مرتضی آپ صاحب کو، بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ جو ہماری ڈرین کیپیسٹی ہے وہ 40 ملی میٹر ہے. تو جب سوال ہوتا ہے کہ اگر کل پرسوں مزید بارش ہوگی اور آئندہ بارش ہوگی تو ہماری تیاری کیا ہے اس کے لیے؟ ہمارے پاس سمپل ایک یہی جواب ہے کہ نہیں دیکھیں 100 ملی میٹر ہو گئی تو یہ پانی جو ہے اسپل اوور ہو جائے گا، 40 ملی میٹر ہماری کیپیسٹی ہے، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ اور اب تک ہم نے کیا کیا ہے؟ 2020 سے آج ہمیں فرق نظر آنا چاہیے تھا نا، کہ دیکھیں 2020 میں بارش ہوئی تو یہ امپیکٹ تھا. آج ہم نے 5 سال بعد، 5 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، 5 سال پورا حکومت کا ایک ٹرم ہوتا ہے، 5 سال بعد ہم یہاں کھڑے ہوئے، ہم نے یہ ترقی کی ہے، اب یہ سچویشن بہتر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، سچویشن تو اس سے ورس ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ کے لیے بھی کوئی پلان نہیں ہے. یعنی کہ آپ سوچیں، وہ حکومت جو 2010-11 میں سیف سٹی پلان اناؤنس ہوا تھا، آج تک اس کا فرسٹ فیز مکمل نہیں ہوا ہے 15 سال میں. جو حکومت 17 سالوں میں ایک سیف سٹی منصوبہ پورا نہیں کر سکتی، ریڈ لائن 5-6 سال سے کھدی ہوئی ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتی. ڈمپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، وہاں سے لائسنس لینا پڑے گا، کار کی فٹنس ٹیسٹ ہوگی، 3 مہینے میں امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. صفر امپلیمنٹیشن ہے. وہی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ڈمپر سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹ نظام جو ہے بار بار کہتے رہے کہ ہم اتنی بسیں لائیں گے، 100 200 600 800، کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کا بہتر نہیں ہوا ہے. تو اب جہاں پہ ہمارے سامنے ایک میسو ریفارم کر رہے ہیں ہم نے، اگر پورا اسٹرکچر چینج کرنا ہے، پورا ڈرینیج سسٹم چینج کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت جو ان ایشوز پر اب تک کام نہیں کر سکی ہے 17 سال میں، ان سے ہم کیا ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بارش ہوگی، شہزاد اپنی میرے ساتھ رہنا، میں چاہتا ہوں ذرا زبیر صاحب سے بھی، محمد زبیر صاحب جو کہ جی بیسٹ حل، میں کہہ رہا ہوں بیسٹ حل یہی ہے کہ ہم بہترین طریقے سے پریڈکٹ کریں کہ بارش کس دن ہونی ہے، اور اس دن آپ پوری عام تعطیل کا اعلان کر دیں کہ سب گھر پہ بیٹھے، تاکہ لوگوں کی جان و مال تو کم سے کم محفوظ رہ جائے. شہر تباہ ہو جائے، انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے، لیکن لوگوں کی جان و مال تو محفوظ رہ جائے. یہ بیسٹ حل ہے اس وقت ہمارے پاس.
اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں نظر آ رہا, کیونکہ جو کام کرنے کے تھے جب وہ یہ نہیں کر سکے تو یہ کیسے ڈرینیج سسٹم کراچی کا بدل دیں گے, مجھے سمجھ سے باہر ہے. پلیز شہزاد میرے ساتھ رہیے گا. زبیر صاحب, آپ نے اس شہر کا انتظام اس اعتبار سے دیکھا ہے کہ مطلب حیثیت گورنر آپ رہے ہیں, باقی ظاہر ہے آپ اس شہر کے باسی رہے ہیں,